السلام علیکم، میرا نام محمد شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں کا فیورٹ چینل قرآنی پھود۔ آج کا سبق بہت اہم اور خاص سبق ہے۔ ویسے تو پورا قرآنی الحمدللہ ثم الحمدللہ اہم بھی ہے، خاص بھی ہے، بابرکت بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، حکمت بھی ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب اور مقدس ہے۔ تو آج کا سبق اس لیے خاص ہے کہ اس سے قبل جتنے بھی ہم نے تجوید کے قاعدے پڑھے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہر لفظ پر ہم اس کو دوبارہ سے آگاہ کریں گے، پڑھیں گے کہ کون سے حروف میں ہم نے کون سا قاعدہ پڑھا ہے۔ جس لفظ پر جو بھی قاعدہ آئے گا اس کو ہم واضح طور پہ کریں گے۔ جیسے کہ اس سے قبل سبق نمبر 29 اور سبق نمبر 30 میں ہم نے تفصیل کے ساتھ حروف قلقلہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگر آپ اس سبق پر نئے ہیں یا اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ سبق نمبر 29 اور سبق نمبر 30 اس کو ضرور دیکھ لیں، پھر آج کے سبق کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں بے حد آسانی ہوگی۔ تو چلیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ پڑھنے سے زیادہ یہ ہے کہ الفاظ کو سمجھنا۔ اگر آپ الفاظ کو سمجھ گئے ہیں تو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک حروف ہے جو لکھا ہوا ہے کل۔ عربی میں کل کے دو معنی ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں، اس حروف کو بھی دیکھیں اور ساتھ میری بات بھی غور سے سنیں۔ کل کے دو معنی ہیں۔ یہ جو کاف نقطے والے کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کا معنی ہے کہہ دو یا کہہ دیجئے۔ اگر اسی کاف کو ہم کش کے ساتھ لکھیں، یعنی کش والا کاف، تو اس کے ساتھ اگر لکھیں تو اس کا معنی ہوگا کھا لو۔ جب ہم اس الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو ہم پڑھنے میں واضح طور پہ فرق پیدا نہیں کرتے، یعنی کہ اگر الفاظ کو ہم نے پور پڑھنا ہے تو ہم اس کو باریک پڑھ لیں گے، اگر باریک پڑھنا تھا تو اس کو ہم موٹا پڑھ لیں گے، یعنی کہ پر۔ تو آج کا سبق بہت اہم ہے، آپ صرف پہلے حروف کو سمجھیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کل کے دو معنی ہیں، قل کہہ دو یا کہہ دیجئے۔ اگر اسی کو ہم کش کے ساتھ لکھیں کل تو اس کا معنی ہوگا کھا لو۔ اب دونوں کل ہیں لیکن آواز میں فرق کیسے پیدا ہوگا؟ تو سامنے جو ہمارے پاس یہ قاعدے میں سامنے جو الفاظ ہے لکھا ہوا ہے قل، تو اس کل کو ہم پر پڑھیں گے چونکہ کاف کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ قاف پیش لام قل، اس کا معنی ہوگا کہہ دو یا کہہ دیجئے۔ اگر اسی کو ہم باریک پڑھیں کل تو اس کا معنی ہوگا کھا لو۔ اب جب آپ اپنے مخارج پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کش والے کاف کو کہاں سے ادا کرتے ہیں اور نقطے والے کاف کو کہاں سے ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیں پڑھتے ہیں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا حرف قاف پیش لام قل، قاف پیش لام قل، حمزہ زیر نون ان، حمزہ زیر نون ان، عین زبر نون ان، عین زبر نون ان، میم زبر نون من، میم زبر نون من، با زبر لام بل، با زبر لام بل، لام زبر میم لم، لام زبر میم لم، کاف پیش میم کم، کاف پیش میم کم،
یہ جو ہم کاف پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کش والا کاف، اس کی آواز باریک ہوگی۔ ہا پیش میم ہم، ہا پیش میم ہم، ذال پیش کاف ذق، ذال پیش کاف ذق۔ اب ذق پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے چونکہ کاف کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے۔ قاف زبر دال قد، قاف زبر دال قد، حمزہ زیر صاد اس، طا زبر طا اس تا، با زیر را بر اس طابر، حمزہ زیر صاد اس، طا زبر طا، با زیر را بر اس طابر، اس طابر۔ میم پیش سین مس، تا زبر ته، مس ته، طا زبر را تر، مستطر۔ میم پیش سین مس، تا زبر ته، مس ته، طا زبر را تر، مستطر، مستطر۔ آپ دیکھیں دونوں تا ہیں تو پہلے والا تا اس کو باریک پڑھیں گے اور دوسری کو ہم نے پر پڑھنا ہے چونکہ اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ فا زبر غین فغ، فا زیر را فر، فغ فر، فا زبر غین فغ، فا زیر را فر، فغ فر، فغ فر۔ حمزہ زبر عین آ، یا پیش نون یون، آ یون، حمزہ زبر عین آ، یا پیش نون یون، آ یون، آ یون، حمزہ زبر عین آ، نون زبر الف نا، آ نا، با دو زبر الف بن، آ نا بن۔ اب اعنا بن میں نون زبر الف نا کا تعلق حروف مدہ سے ہے، اس کو ہم باقی حروف کی نسبت سے تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے تو الفاظ کیسے ہوگا؟ اعنا بن، زا زبر جیم زج، را زبر را زج را، تا دو پشتن زج راتن، زا زبر جیم زج، را زبر را زج را، تا دو پشتن زج راتن۔ زجراتن میں جیم کا تعلق حروف قلقلہ سے ہے، اس پر ہم قلقلہ کریں گے، را پر زبر ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے تو رواں کیسے بنے گا؟ زج راتن، زج راتن۔ نون پیش تا نت، فا زبر فا، نت فا، تا دو زیر تین، نت فاتن، نون پیش تا نت، فا زبر فا، نت فا، تا دو زیر تین، نت فاتن۔ نت فاتن میں تا پر ہم قلقلہ کریں گے، نت فاتن۔ میم پیش دال مد، ہا زیر ہی، مد ہی، نون پیش واو نو، نون زبر نہ، مد ہی نون نہ، میم پیش دال مد، ہا زیر ہی، مد ہی، نون پیش واو نو، نون زبر نہ،
مدہنون، مدہنون میں دال پر قلقلہ کریں گے، نون پیشوا نو کا تعلق حروف مدہ سے ہے، اس کو لمبا کریں گے تو رواں کیسے ہوگا؟ مدہنون، حمزہ زبر با اب، واو زبر الف و، اب و، با دو زبر الف بن، اب و بن، حمزہ زبر با اب، واو زبر الف و، اب و، با دو زبر الف بن، اب و بن، با پر ہم کلکلا کریں گے، واو زبر الف وا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کا تعلق حروف مدہ سے ہے، تو وہاں کیسے بنے گا؟ اب و بن، فا زبر فا فف، را پیش کاف رق، فف رق، فف رق، تو فا زبر فا فف ہو گیا، را پیش کاف رق، یہاں پر ہم کلکلا کریں گے تو کیسے اس کا رواں بنے گا؟ فف رق، یا پیش قاف یق، اور زیر داد رید، یق رید، یا پیش قاف یق، را زیر داد رید، یق رید، یق رید میں یا پیش کاف یق ہم اس پر قلقلہ کریں گے، آواز لٹائیں گے، را زیر داد رید پہ تھوڑی سی خاموشی ہوگی کہ رید داد کو آپ اپنی جگہ سے نہیں لائیں گے، تو الفاظ کیسے ہوگا؟ یق رید، یق رید، یا پیش غین یغ، نون زیر یعنی، یغنی، یا پیش غین یغ، نون زیر یعنی، یغنی، یغنی میں غین حروف مستعلیہ سے ہے اور نون زیر یعنی کا تعلق حروف مدہ سے ہے، تو وہاں کیسے ہوگا؟ یغنی، تا زبر جیم تج، را زیر یری، تج ری، تا زبر جیم تج، را زیر یری، تج ری، تجری میں جیم پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے تو کیسے حروف بنے گا اس کا رواں؟ تج ری، جیم زبر میم جم، عین دو زبر الف ان، جم ان، جیم زبر میم جم، عین دو زبر الف ان، جم ان، تو جم ان میں جیم زبر میم کو ہم نے زیادہ ہلانا نہیں ہے، تو عین کا تعلق حروف خلقی سے بھی ہے، حلق سے کے درمیان والے حصے سے اس کو ادا کریں گے اور تنوین کے ساتھ، تو رواں کیسے بنے گا؟ جم ان، فا زبر تا فت، حا دو پیش حن، فتحن، فا زبر تا فت، حا دو پیش حن، فتحن، جزاک اللہ الخیر۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے والا جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔